شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر دانتوں سے خون نکلتا ہو تو کچا ٹماٹر کھائیں۔ اگر دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں۔ اگر گردن کالی پڑ گئی ہے تو دودھ سے مساج کریں۔ بال کمزور ہیں تو دودھ میں لیموں نچوڑ کر لگائیں۔ اگر موٹاپا ہے تو چنے کی بھیگی ہوئی دال کھائیں۔ اگر چہرہ سانولا ہے تو کچے دودھ کی جھاگ لگائیں۔ کپڑوں کو الٹا کر کے دھونے سے ان کا رنگ خراب نہیں ہوتا۔ پہلی بار کپڑا دھوتے وقت اگر پانی میں نمک ملا لیں تو رنگ پکا ہو جاتا ہے۔ میٹھا کم کھایا کرو، کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ اجوائن میں چینی ملا کر چاٹنے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ اجوائن میں گڑ ملا کر کھاؤ، پیٹ کی تیزابیت ختم ہوگی۔ جن کو پسینہ زیادہ آتا ہو وہ ڈرائی فروٹ کا استعمال نہ کیا کریں۔ کچے پیاز کی چٹنی بنا کر کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے قوت باں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاؤں کے نیچے کڑوی چیز مسلنے سے منہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زکام اگر زیادہ دن رہے تو انسان بہرا ہو سکتا ہے۔ انڈے کی سفیدی میں زیتون ملا کر لگاؤ، بال نہیں گریں گے۔ جن کو سردی ہو جائے انہیں اخروٹ کھلاؤ۔ ٹھنڈا انڈا کھانے سے سانس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ زیادہ کھٹی چیزیں نہ کھاؤ، دانت ٹیڑے اگیں گے۔ صبح کے وقت کنگھی کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ کھڑے ہو کر جھاڑو لگانے سے گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ صبح کے ٹائم جھوٹ بولنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ روٹی کو پانی میں بھگو کر کھاؤ، زندگی بھر کوئی بیماری نہ ہوگی۔ بکری کے سر کا گوشت کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ پیشاب کر کے سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد لیموں چاٹ لو، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ حمل کے دوران سبز سبزیوں کا سالن کھانے سے موٹاپا نہیں آتا۔ پانی ابال کر نہاؤ، کبھی جلد خراب نہ ہوگی۔ کچے تل کھانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ کھیرے کی جھاگ منہ پر لگا لو، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بال سفید ہیں تو دودھ میں پیاز کا پانی ملا کر لگاؤ۔ اگر بال لمبے کرنا چاہتی ہو تو روزانہ ایک اخروٹ کھایا کرو۔ اگر خون کی کمی ہے تو ناشتے میں انجیر شامل کر لو۔ جن کو موٹاپا ہو وہ مونگ پھلی مت کھایا کریں۔ خالی پیٹ بادام پر شہد لگا کر کھاؤ، جلد چمکدار ہوگی۔ پستہ کے بیج کھانے سے شوگر کم ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی پر جوانی چاہتے ہو تو کچی سبزیاں کھایا کرو۔ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو شام کے وقت غذا کم کھاؤ۔ کسی بھی بیماری میں ٹیبلٹ کا زیادہ استعمال موٹاپا لاتا ہے۔ مولی کے پانی میں نمک ملا کر پی لو، کبھی جلد کالی نہ ہوگی۔ گاجر کا ارک چہرے پر رات کو لگا کر سو جاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی چیز اور دودھ مت پیو۔ حاملہ عورت روزانہ ایک ہاتھ سے پرندوں کو پانی ڈال دیا کرے۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں پان کے پتے ڈال کر پانی سے منہ دھو لو، چہرے کے دھبے ختم ہو جائیں گے۔ ٹینڈے کھاؤ، معدے کا درد کبھی نہ ہوگا۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے۔ سخت داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں بطخ پالنے سے نحوست نہیں آتی۔ زیادہ تر لوگ رات کے وقت روتی ہیں کیونکہ نیند کی کمی سے جذبات پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ جن حضرات کو وزن زیادہ ہو وہ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کریں، وزن کم ہوگا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے والے کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو یادداشت کمزور کی بیماری ہو ان کو چاہیے کہ شلجم کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھونے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہوتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت خراب ہوتے ہیں۔ اگر ہر وقت ہاتھ ٹھنڈے ہیں تو یہ بدن میں خون کی کمی کی علامت ہے۔
چاولوں کے اوپر سے پانی پینے والے کا پیٹ باہر آتا ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا سا مساج کرو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ گنا ہاضمے کے لیے بہترین شے ہے۔ اگر آپ خواب میں سفر کرتا دیکھتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ بہت جلد گھر میں دولت آنے والی ہے۔ بدن پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگے تو ہفتے میں 2 بار مچھلی کھاؤ، انار کا جوس پیو۔ روٹی کو چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ ایک ہی سانس کے اندر پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتا ہے۔ بانجھ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے گھر میں سپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں ویرانی آتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ گاجر کے جوس کا 1 گلاس پیا کریں۔ کھانے سے پہلے صرف 2 کام کر لینے سے کبھی بیماری نہیں ہوگی۔ بسم اللہ شریف پڑھو، آدھا گلاس پانی کا پی لو۔ جو دمے کے مرض میں مبتلا ہوگا اس کو چاہیے اجوائن کھانے میں استعمال کیا کرے۔ ہلدی آنکھوں کی بینائی کے لیے مفید ہے۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت کی ناف میں لیموں کا رس ڈال دو، ہفتے میں وزن کم ہوگا۔ پھٹکڑی کے اور انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر مسل دو، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی اور دن کا چین اور سکون کھو گیا تھا۔ ہر عورت کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میں ہمیشہ خوبصورت، جوان اور میں تر و تازہ رہوں۔ لیکن اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور بڑھتی عمر کے تاثرات میرے چہرے پر جھریوں کی صورت نظر آنے لگے تھے۔ یہ سوچ کے میری جوانی ڈھل رہی ہے مجھے کسی صورت بھی آرام نہیں لینے دے رہی تھی۔ میری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اب تک 2 سے 3 سرجریز بھی کروا چکی تھی، لیکن پھر بھی میں خود کو بوڑھا ہونے سے نہیں بچا پا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آخر ایک نہ ایک دن تو انسان بوڑھا ہو ہی جاتا ہے، لیکن میں یہی چاہتی تھی کہ میں اپنی عمر اور جوانی کو روک دوں، کبھی بھی بوڑھی نہ ہوں۔ اگرچہ یہ خیال بہت ہی عجیب اور ناممکن تھا، لیکن پھر بھی انسان چاہتا تو یہی ہے کہ اس کا ہر خواب حقیقت بن جائے۔ ابھی میری عمر 45 سال تھی اور ابھی سے ہی میں اپنے آپ کو اس مقام پر روک لینا چاہتی تھی کہ یہ نہ ہو کہ شکار ہو کر باقی عورتوں کی طرح ہو جاؤں اور بیکار ہو جاؤں۔ میری پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ایسے مینٹین کر رکھا تھا کہ 40 سال کی عمر میں بھی وہ 30-32 سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ اور اس پر یہ محاورہ بالکل سچ ثابت ہوا کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ میں احساس کمتری میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے عمر میں بڑی نہیں بلکہ اسے چھوٹی لگوں۔ اگرچہ ہماری پسند کی شادی تھی اور میرے شوہر نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ میں اسے 5 سال بڑی ہوں، اور اب بھی میں اس سے بڑی لگتی ہوں، پہلے کی طرح ہی مجھے پیار کرتا، لیکن میں اپنے آپ کو ہرگز بھی اس سے بڑا نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ میرا دل یہ چاہتا کہ میں اس سے کم عمر اور چھوٹی لگوں، لیکن باوجود کوشش اور سرجریز کے ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور میرے ڈپریشن میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا میں نے نوکروں کو چھٹی دے کر گھر کے سارے کام کاج بھی خود کرنا شروع کیے تاکہ میں صحت مند رہ سکوں، لیکن اب میں محسوس کر رہی تھی کہ مجھ سے گھر کے کام بھی نہیں ہوتے۔ اب تو میرے گھٹنوں میں بھی درد رہنے لگا اور اس بات نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا۔ مجبوری میں مجھے دوبارہ سے ملازموں کو تلاش کرنا پڑا۔ میں نے کچھ ملازموں کو انٹرویو کے لیے بلایا تو ایک عورت مجھے اپنے گھر کے کاموں کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں لگی، کیونکہ وہ بہت ہٹی کٹی اور صحت مند خاتون تھی۔ جب میں نے اس سے اس کی عمر پوچھی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ تو مجھ سے بھی 5 سال بڑی ہے، لیکن اگر کوئی بھی ہم دونوں کو دیکھتا تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے۔ میں اپنی حیرت کو قابو میں نہیں رکھ سکی اور اسے پوچھا کہ تم اتنی عمر کی ہو کہ بھی اتنی فٹ فاٹ اور تندرست کیسے ہو؟ تو وہ پر اصرار طریقے سے مسکرا کر کہنے لگی، بیگم صاحبہ چھوڑیں، اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ یقین نہیں کریں گی، لیکن ہر عورت کی طرح میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہوں، تو اسی لیے میں ایسی ہوں۔ میں نے اسے کریدتے ہوئے پوچھا کہ پھر بھی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم ایسی کیا ورزش کرتی ہو یا ایسی کون سی دوا کھاتی ہو
کہ تم اتنی جوان ہو، حالانکہ تم مجھ سے 5 سال بڑی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، بیگم صاحبہ، میں نے کہا تو ہے اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ یقین نہیں کریں گی۔ میں نے اصرار کیا تو وہ کہنے لگی، میں ایک خاص عمل کرتی ہوں، بس اسی وجہ سے میں اپنی عمر کو روک رکھا ہے۔ عمل کا نام سن کر میں چونک گئی کہ کہیں وہ کسی جادو ٹونے کی بات تو نہیں کر رہی۔ میں ڈر گئی اور میں نے اسے مزید کچھ نہیں پوچھا، لیکن میں نے اسے نوکری پر رکھا۔ اگرچہ میرا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن میں نے اس عورت کو ملازمت پر رکھ لیا۔ حالانکہ میری پڑوسن نے بھی یہ تبصرہ کیا تھا کہ یہ عورت مجھے کافی تیز لگ رہی ہے۔ میرا نہیں خیال تمہیں اسے نوکری پر رکھنا چاہیے۔ اندر سے میں خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ اسے کام پر رکھوں، لیکن نہ جانے کیوں میرے منہ سے نہ کے بدلے ہاں نکل آئی، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کل سے کام پر آ جانا۔ میرے شوہر کو تو ان معاملات کا کچھ علم نہیں تھا، جو میری مرضی ہوتی وہ میں کرتی تھی، اور جب میں نے اسے کہا کہ میں نے گھر میں کام کرنے کے لیے ملازمہ رکھی ہے تو بھی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور کہا کہ تمہارا جو دل کرتا ہے وہ تم کرو۔ مجھے اپنے شوہر کے رویے سے بہت چڑ تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بڑا سمجھ کر مجھے عزت دیتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑائی کرتی ہیں، بحث کرتی ہیں، ہمارے درمیان بھی چھوٹے موٹے جھگڑے ہوں۔ میں روٹھوں اور وہ مجھے راضی نہیں ہونے دیا تھا، اور نہ ہی کبھی بحث کی نوبت آئی تھی۔ میں جو بھی کہتی، جیسا بھی کہتی، وہ مان لیتا اور میرے کہنے کے مطابق عمل کرتا۔ یہی بات مجھے اندر سے کچوکے لگاتی رہتی کہ میں اس سے عمر میں بڑی ہوں، نہ تو اس لیے وہ عزت دیتا ہے، میرا مان رکھتا ہے، اور میں ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس ملازمہ کا نام رشیدہ بی بی تھا، اور وہ کام کرنے والی خاتون تھی۔ آتے ہی وہ اپنے کام میں لگ جاتی اور 1.5-2 گھنٹے تک سب کاموں سے فارغ بھی ہو جایا کرتی۔ میں اس کی پھرتیاں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی کہ اتنی عمر میں بھی اتنی چاقو چوبند اور چست رہتی ہے، کہ میرے یہاں سے کام کرنے کے بعد وہ کہیں اور بھی کام کرنے جاتی تھی، اور جبکہ میرے گھٹنوں میں تو اتنا درد ہوتا کہ میں تو اب جھک بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر سے میری تھراپی چل رہی تھی، مگر اس نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ آپ تھوڑا وزن کم کریں اور ورزش کیا کریں۔ انہی دنوں میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ اب جب بھی میرا شوہر دفتر جانے لگتا ہے تو کافی بند سنور کر جاتا ہے۔ پہلے وہ اپنا خیال رکھتا تھا، لیکن آج کل وہ کوئی زیادہ ہی خیال رکھنے لگا تھا۔ گھنٹے لگا کر بالوں کو سنوارتا اور برانڈڈ کپڑے پہن کر جانے لگا، اور تو اور اب وہ مجھے فون کرنا بھی بھول جاتا۔ پہلے تو وہ کبھی کبھار دفتر میں ہوتا تھا تو مجھے کال کر کے حال چال دریافت کر لیا کرتا، لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا تھا کہ وہ دفتر جا کر بھول جاتا کہ گھر پر بھی کوئی ہے۔ مجھے اب اپنے شوہر کا رویہ کچھ مشکوک سا لگنے لگ گیا تھا۔ کچھ میری ڈھلتی جوانی نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا کہ میرا شوہر تو اب بھی جوان ہی لگتا ہے، کہیں وہ کسی اور عورت کے چکر میں نہ پڑ جائے، کہیں کوئی اور عورت اسے پھنسا نہ لے اور میرا گھر نہ تباہ ہو جائے۔ اس کا دن بدن مجھ سے دور ہوتا جانا اور گھر سے زیادہ باہر وقت گزارنا میرے شک کو تقویت دے رہا تھا۔ ملازمہ ایک دن مجھے کہنے لگی، بیگم صاحبہ، میں دیکھ رہی ہوں آپ آہستہ آہستہ اپنا حسن اور جوانی کھو رہی ہیں، آپ کی جوانی ڈھل رہی ہے۔ اس کے کہنے سے پہلے یہ بات مجھے معلوم تھی، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں نے ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا تھا، دوائیاں بھی کھائی تھی، میں نے ورزش بھی کی تھی، سرجری بھی کروائی، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو اپنے شوہر سے زیادہ حسین اور جوان نہیں کر پائی تھی۔ وہ بغیر کسی عمل اور ٹوٹکے کے آج بھی پہلے کی طرح جوان لگتا، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن جب میں نے اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں سے ایک ریسٹورنٹ میں ایک اسی کی عمر کی عورت کے ساتھ لنچ کرتے دیکھا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ اب میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں، تو یہ میرے حصے کی توجہ کسی اور کو دے رہا ہے۔ میں ان دونوں کے پاس گئی تو مجھے لگا وہ دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن میرے شوہر نے مسکرا کر مجھے کہا کہ اس سے ملو، یہ میرے کالج کی دوست ہے، تم جانتی تو ہو اسے، یہ تم لوگوں کے محلے میں ہی تو رہتی تھی۔ میں نے اس عورت کو اچھے سے پہچان لیا تھا، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ایک زمانے میں میرے شوہر کو پسند کیا کرتی تھی۔ اس لیے مجھے اس سے شدید خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ دوبارہ سے میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے تو نہیں آئی، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر کافی عرصہ پہلے وفات پا چکا ہے۔ میں مزید دیر نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے گھر آتے ہی ملازمہ کو بلایا اور کہا کہ تم کس عمل کی بات کر رہی تھی؟ مجھے بتاؤ، تم جو بھی کہو گی میں کب کروں گی۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگی، بالکل آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ اگر آپ میرا بتایا ہوا عمل کریں گی تو آپ ہمیشہ جوان رہیں گی۔ اب آپ مجھے ہی دیکھ لیں، میں بھی روزانہ یہ عمل کرتی ہوں، اور میرے شوہر کی جرت نہیں کہ وہ کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔
مجھے اس کی باتوں پر اس لیے بھی یقین تھا کہ وہ میرے سامنے تو تھی، اپنی عمر سے کئی گنا چھوٹی، اور میں ابھی ابھی اسی کی طرح بننا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کام کے لیے مجھے غلط یا درست جو بھی رویہ اپنانا پڑا میں اپناؤں گی، لیکن میں ہر حال میں اپنا مقصد پورا کر کے رہوں گی۔ رشیدہ مجھے کہنے لگی، بیگم صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کو 3 ہفتے کے لیے اپنے شوہر سے الگ دوسرے کمرے میں سونا پڑے گا، پھر آپ کو اپنے کمرے میں سارا دن ریاضت کرنا پڑے گی۔ عمل بہت سخت ہے اور آپ کو سارا دن کمرے میں بند رہ کر یہ کرنا ہوگا۔ میں اس کی بات پر پریشان ہوئی کہ کمرے میں سارا دن عمل کرنے والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن 3 ہفتے تک اپنے شوہر سے الگ دوسرے کمرے میں کیوں سونا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بیگم صاحبہ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، یوں ہی سب کچھ نہیں مل جاتا۔ تو اگر آپ اپنے مقصد کو پانا چاہتی ہیں تو آپ کو اس کے لیے خود کو الگ کمرے میں رکھنا پڑے گا۔ یہی اس کی بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر یہ عمل آپ مکمل نہیں کر سکیں گی۔ ایک بار جب آپ یہ کر لیں گی تو آپ خود دیکھیں گی کہ آپ میں کتنا فرق آتا جا رہا ہے، لیکن 3 ہفتے کی شرط ضروری ہے۔ اس نے مجھے عمل بھی بتا دیا کہ کیسے اور کس طرح سے میں کرنا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط طریقے سے میں کر رہی ہوں، لیکن جو جنون میرے سر پر چڑھ چکا تھا اس کو پورا نہ کرتی تو شاید میں پاگل ہو جاتی۔ میں نے اسی رات اپنا بستر اپنے شوہر سے الگ کیا اور میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر اعتراض کرے گا، سوال اٹھائے گا اور مجھ پر شک کرے گا کہ میں اس سے الگ کیوں رہی ہوں، لیکن پھر وہی بات کہ اس نے ہمیشہ ہی میرے ہر فیصلے کا احترام کیا تھا۔ تو اب جب کہ میں نے اسے کہا کہ میں کچھ عرصہ اکیلے رہنا چاہتی ہوں تو اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اور یہ بات مجھے کانٹے کی طرح چبھی تھی کہ شاید اب اس کی دلچسپی جو مجھ میں کم ہوئی ہے تو یہ کیوں مجھ سے کچھ بھی پوچھے گا۔ رشیدہ نے مجھے سختی سے منع کیا کہ میں اپنے شوہر سے فاصلے پر رہوں گی، سارا دن کمرے میں ہی عمل کروں گی جیسا اس نے بتایا تھا۔ میں نے وہ سب کرنا شروع کیا۔ شروع میں تو مجھے تھوڑا سا مشکل لگا کہ یوں سارا دن کمرے میں بند رہ کر عمل پڑھنا، اور مسلسل ایسا ہی 3 ہفتے تک میں کیسے کروں گی، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے جوان رہنے کے لالچ نے مجھے طاقت بخشی اور میں روز عمل کرنے لگی۔ گھر کی ذمہ داری پہلے بھی رشیدہ کے سر پر ہی تھی اور مجھے اس بارے میں کوئی فکر یا پریشانی نہ تھی، کیونکہ پہلے بھی گھر کے سارے کام وہی کرتی، کھانا بنانے سے لے کر صفائی تک، اور اب بھی وہی کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک اچھی اور ایماندار خاتون ہے، مجھے دھوکہ نہیں دے گی، اس لیے سارا گھر میں اس کے سپرد کر کے خود بے فکر تھی۔ 1 ہفتہ اسی طرح سے گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ میں خوش تھی کہ اب صرف 2 ہی ہفتے رہ چکے ہیں۔ اسی دوران میں اپنے شوہر سے بہت ہی کم آمنا سامنا کرنے لگی۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آئی اور میں نے بہت کوشش کی، لیکن اس کے باوجود میں سو نہیں پائی۔ تو اچانک میں نے سوچا، ویسے بھی تو جاگنا ہے، کیوں نہ میں باہر جا کر لان میں بیٹھ جاؤں۔ میں اپنے شوہر کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی، اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کہ اندر کوئی بات کر رہا ہے۔ مجھے شک ہوا کہ شوہر تو کمرے میں اکیلا ہے، پھر یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ میں نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کھول دیا۔ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے سیدھا اس سے پوچھ لیا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ کون ہے تمہارے کمرے میں؟ تو ہنستے ہوئے کہنے لگا، آج پہلی بار تم مجھ پر شک کیا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں، میں فون پر بات کر رہا تھا اپنے دوست سے، کل ہماری بزنس میٹنگ ہے۔ میں سر ہلاتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر آئی اور اپنے کمرے میں واپس چلی آئی۔ جانے کیوں، لیکن مجھے اس کی وضاحت پر یقین نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اسی سے بات کر رہا ہوگا، بھلا آدھی رات کو کون فون پر میٹنگ کی باتیں کرتا ہے۔ اگلے دن صبح صبح ہی میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا تو میں اس کے کمرے میں گئی، یوں ہی ایک ایک چیز پر ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ میں نے الماری کھولی تو اچانک ہی ایک خیال کے تحت میں نے اپنی جویلری چیک کی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے جب میں نے دیکھا کہ الماری میں تو کوئی جویلری تھی ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں دوسرے کمرے میں جب شفٹ ہوئی تو میں نے اپنا سارا سامان یہیں رہنے دیا تھا، صرف کپڑے ہی لے کر گئی تھی، تو اب میری اتنی قیمتی جویلری آخر کہاں جا سکتی ہے؟ میرا شک تو شوہر پر ہی جا رہا تھا کہ ضرور وہ اس عورت کے چکر میں پڑ کر اسے ہی میری ساری چیزیں دے آیا ہوگا، کیونکہ جویلری کے علاوہ میرے کئی مہنگے بیگ اور جوتے بھی غائب تھے۔ اب تو وظیفے کو جلد سے جلد پورا کرنا بھی بہت ضروری ہو گیا تھا۔ 1 ہفتہ تو گزر ہی گیا تھا، اب صرف 2 ہفتے باقی تھے، اور مجھے کیسے بھی کر کے یہ گزارنے ہی تھے، تو پھر میں ہمیشہ کے لیے اس مصیبت سے پیچھا چھڑوا سکتی تھی۔ میں جوان ہو جاتی اور میرے شوہر کی پھر نظر کہیں اور نہیں پڑتی۔ رشیدہ مجھے روز ہمت اور تسلیاں دیتی، ٹھیک ہے، بہت جلد وظیفہ ختم ہونے پر میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔
اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں ہمت ہار دیتی اور اب تک یہ عمل ادھورا چھوڑ دیتی، لیکن اس کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں کامیابی سے اپنا عمل پورا کر رہی تھی، اگرچہ میرا باہر جانا منع تھا اور وہ بھی مجھے باہر نہیں جانے دیتی۔ لیکن ایک دن اس نے چھٹی کی تو میرا بہت دل چاہا کہ میں کہیں باہر گھوم پھر لوں، کیونکہ گزشتہ 1.5 مہینے سے میں گھر پر ہی قید تھی۔ میں گھر سے باہر نہیں نکلی۔ میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کے دفتر چلی جاتی ہوں، دیکھ کے آؤں وہاں کیا حساب کتاب ہے۔ لیکن جب میں وہاں پہنچی تو پتا چلا کہ وہ تو پچھلے 2 دن سے دفتر پر نہیں۔ اگر وہ دفتر نہیں تھا تو کہاں تھا؟ اور میرے ذہن میں فوراً وہی عورت آئی کہ ضرور اس سے ملنے اس کے گھر گیا ہوگا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب تو میں ان دونوں کو رنگے ہاتھ پکڑ کر رہوں گی، اس عورت کو ٹھیک ٹھاک ذلیل کروں گی۔ میں نے جب اس کے بارے میں معلوم کروایا تو مجھے اس کا گھر، اس کا ایڈریس مل چکا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی اسی کے گھر کی طرف موڑنے کا کہا، کیونکہ میری امید تھی کہ میرا شوہر مجھے یہیں پر ملے گا۔ اسی عورت کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا تو اس کے علاوہ وہ کہاں جا سکتا تھا؟ جب میں نے اس کے دروازے پر دستک دی، اس کی ماں باہر نکلی اور مجھے میرے پوچھنے پر بتانے لگی کہ اس کی تو پچھلے مہینے ہی دوسری شادی کر دی اور اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک رہتی ہے۔ میں حیران و پریشان ہو کر واپس لوٹ آئی کہ یہ سب کیا تھا۔ اگر اس کی شادی ہو گئی تھی تو اب میرا شوہر پھر دفتر کیوں نہیں جاتا؟ راتوں کو کس سے فون پر بات کرتا؟ کس کے لیے اتنا بند سور کر دفتر جاتا؟ کیا کوئی اور لڑکی کا چکر ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم؟ اگلے دن رشیدہ آئی تو میں نے غصہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ 1.5 ہفتہ ہو گیا اور ابھی تک اپنے عمل کو مجھے ذرا بھی اثرات نظر نہیں آئے۔ دیکھو تو میں ویسی کی ویسی ہوں۔ مجھے کہنے لگی، مالکن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب تک 3 ہفتے پورے نہ ہوں آپ میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ 3 ہفتے پورے ہونے کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی جوانی واپس آئے گی۔ میں اپنے شوہر سے بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ آج کل وہ کن ہواؤں میں ہے، لیکن میں نے پھر اس سے پوچھا نہیں۔ اور کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ جس دن میری اس عمل کی آخری رات تھی، اس دن اچانک ہی میرے سر میں بہت درد ہونے لگا۔ وظیفہ کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ آج آخری دن تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اتنے دنوں کی محنت ضائع ہو جائے، لیکن سر کا درد پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا اور دوائیاں میرے شوہر کے کمرے میں تھی۔ سوچا اس کے کمرے میں جا کر سر درد کی دوا لیتی ہوں اور پھر دوبارہ اپنا وظیفہ شروع کروں گی۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے کے لیے میں نے ہاتھ رکھا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ لگتا تھا کہ آج وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ ابھی میں نے کمرے کے اندر قدم رکھے ہی تھے جو منظر میں نے دیکھا، اچانک ہی میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ ایک بوڑھا آدمی جس کی شکل انتہائی خوفناک تھی، وہ کمرے کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ میرے چیخنے سے میرے شوہر کی بھی آنکھ کھل گئی۔ جانے وہ بوڑھا آدمی کون تھا اور یہاں پر میرے شوہر کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میرے شوہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے قابو میں کیا اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ پھر وہ چونک کر کہنے لگا، یہ دیکھو، اس نے تو بوڑھے آدمی کا ماسک پہن رکھا تھا۔ یہ اصل میں کوئی اور ہی ہے جسے ہم نے اس کے چہرے سے ماسک ہٹایا تو ہم دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ رشیدہ تھی۔ رات کے اس پہر وہ یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ اس کا جواب اس کے ہاتھ میں موجود بیگ دیکھ کر ہم دونوں کو بخوبی مل گیا تھا۔ جب اس بیگ کو کھولا تو میری کئی قیمتی چیزیں اور میرے شوہر کی گھڑی، چینز اور والیٹ وغیرہ تھا، یعنی وہ یہاں چوری کی نیت سے آئی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جس عورت پر میں نے اتنا اعتبار کیا، اپنا پورا گھر اس کے حوالے کیا، وہ یوں مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ ہم نے جب اسے پولیس کے حوالے کیا تو اس نے جو تفصیلات بتائیں وہ مجھے شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگی کہ میں ایسی باجیوں کی تلاش میں رہتی تھی جو اپنی خوبصورتی کو لے کر بہت حساس ہوں اور ہر صورت جوان رہنا چاہتی ہوں۔ میں ان کو اپنی باتوں کے دام میں الجھاتی اور پھر جب وہ میرے کہنے کے مطابق عمل کرنے پر راضی ہو جاتی تو میں ان کو 3 ہفتوں کے لیے کمرے میں بند ہو کر ایک عمل کرنے کا کہا کرتی تھی۔ ایسا کوئی بھی عمل نہیں جو ڈھلتی جوانی کو روک لے یا بڑھاپا نہ آنے دے، لیکن یہ عورتیں لالچ میں آ کر میری بات مان جاتی، پھر یہ کمرے میں ہی رہتی اور میں سارے عرصے میں ان کے گھر سے ہر قیمتی چیز چرا کر لے جاتی، پورے گھر کا صفایا کر دیتی تھی، کیونکہ میرا تو کام بھی یہی تھا، میں ان باجیوں کو جوانی واپس کرنے والے عمل میں الجھا کر ان کے گھر سے سب کچھ لوٹ سکوں۔ یہ سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ اپنی جوانی کو واپس پانا چاہتی تھی، اس لیے بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے میری ہر بات پر عمل کرتی گئی۔ یہ سب سن کر میرے شوہر نے مجھے شکایتی نظروں سے دیکھا تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم یہ سب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اگر تم بوڑھی بھی ہو جاؤ گی تو میں پھر بھی تمہیں ہی چاہوں گا،
تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں تو پچھلے 2 مہینے سے تمہاری سالگرہ کے لیے بہت بڑے پیمانے پر انتظامات کروا رہا تھا، اس لیے بہت مصروف تھا۔ اگر دفتر بھی نہیں جا پاتا تو میں تمہاری سرگرمیوں پر دھیان نہیں دے سکا اور نہ ہی تمہیں وقت دے سکا، ورنہ میں یہ سب نہیں ہونے دیتا۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی کہ شکر ہے میرے شوہر کا کسی کے ساتھ بھی افیئر نہیں، اور مجھے شرمندگی بھی ہوئی کہ میں نے اسے معافی مانگی۔ آج کے بعد میں ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گی۔ اس دھوکے کے بعد مجھے عقل آ گئی کہ انسان وقت اور جوانی کو روک نہیں سکتا، تو بہتر ہے کہ کوشش بھی نہ کرے۔